حالات سے وابستہ انہی باتوں کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موجودہ وقت کے کچھ اینیمیز آف اسلام کے دشمنان، قرآن کے منکر، اللہ کے ناستک بندے، ان کی طرف سے جو الزامات اور اعتراضات ہماری شریعت اور قرآن پر کیے جاتے، میری کوشش رہتی ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں۔ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو پھر ان کی کتابوں اور ان کے شاستروں کے حوالے سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی۔ میرا مزاج کسی بھی بات کو چھپانے کا یا کسی کے ڈر سے بات ادھوری کرنے کا یہ میرا مزاج نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، حق بات کہنا ظالم جابر بادشاہ کے سامنے یہ سب سے بہتر جہاد ہے، مگر آج مصلحتاً لوگ نہیں بول پاتے۔ میرا مزاج ان سب سے الگ بالکل ہٹ کر ہے۔ میری عادت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ محمد رسول اللہ، یو آر آن دا رائٹ پاتھ، آپ جب صحیح راستے پر ہیں، جب آپ کا عقیدہ صحیح ہے، ہم جس اللہ پر ایمان اور آستھا رکھتے ہیں جب وہ بالکل پرفیکٹ ہے تو پھر ہمیں چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تلوار میان سے باہر نکال کر نکل گئے کعبۃ اللہ کے صحن میں اور اعلان کر کے کہا کہ آج سے عمر ابن خطاب چھپ کر نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت کرے گا۔ جس کو اپنی بیوی کو، بیوہ بچوں کو یتیم بنانا ہو وہ آ جائے مجھ سے مقابلے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا مزاج تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی بالکل حق پر ہیں تو ہمیں چھپنے کی، چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہی تقریباً میری سوچ اور میری عادت بھی۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے میں چاہتا کہ اذان کے اوپر جو وبال چل رہا، اذان کے اوپر جو اعتراضات چل رہے ہیں، اذان کا کیا مطلب ہے اور اذان کس لیے دی جاتی، اور اس کے بالمقابل اپوزٹ میں کچھ لوگ اذان کے ساتھ ساتھ ہنومان چالیسا کو ملاتے ہیں۔ اور دیکھا دنیا نے بڑے بڑے شہروں میں، خصوصاً مہاراشٹر کی جو کیپٹل، مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا شہر جنہیں مایا کی نگری کہا جاتا ہے، شہر ممبئی کے ایک مسجد کے سامنے کچھ نوجوان اور کچھ وہ سیاسی راجنیتاؤں کے اشارے پر کچھ ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان ماتھے پر وہ بھگوا باندھ کر اور مسجد کے سامنے باضابطہ مسجد کی، جامع مسجد کی، مرکزی مسجد کی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کی سیم وقت میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا انہوں نے پریاس کیا اور انہوں نے کوشش کی۔ کیا ہنومان چالیسا کا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، ہنومان چالیسا میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ہمارے اذان میں کیا بیان کیا گیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا۔ اور دوسری بات، دوسرے نمبر پر میری کوشش رہے گی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ دنوں کیا ابھی 2-3 دن پہلے، کل کی بات ہے بلکہ کل ایک گیان واپی مسجد میں ویڈیو سروے کیا گیا اور یہ بنارس وارانسی کے اندر یہ مسجد ہے۔
اور وہاں ایک مندر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اوپر کیس چلایا جا رہا ہے اور اس مسجد کو توڑنے کی بلڈوزر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے اوپر بات کروں گا، روشنی ڈالوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود ان باتوں پر کہنے کی جرأت دی جن پر میں مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ میرے ساتھیوں، اذان مسلمان نماز سے پہلے دیتے اور یہ اذان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے انویٹیشن، انوائٹ کرنا۔ اٹس اونلی اناؤنسمنٹ for praying of God, for worship of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، تمام مسلمانوں کو انفارم کرنے کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے۔ اور اس اذان کا وجود کب سے ہے؟ اس اذان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں کو ہمارے اذان کے الفاظ سے دشمنی ہے، ہمارے اذان سے جن کے پیٹ میں مڑوڑ اور درد پیدا ہوتا، آپ ہمارے قرآن کو، ہمارے احادیث کو نہیں پڑھتے، مت پڑھیے، لیکن اپنی کتابوں کو ضرور پڑھیے۔ آپ کی کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں اذان کا تذکرہ موجود ہے، جس میں کہا گیا اچلاپی بھوشیتی جنومم، اونچی آواز میں انتم مہرشی لوگوں کو بلائیں گے۔ اچلاپی بھوشیتی جنومم کا کیا مطلب؟ صرف چیخنے سے نہیں ہوتا، صرف بھاشن دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ پڑھو، گیان حاصل کرو کہ اس اذان کا ارتھ کیا ہے، یہ کب سے وجود میں آیا، اس کا کوئی اور انٹینشن ہے کیا، کوئی اور مقصد ہے کیا؟ تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اذان کا مقصد کچھ نہیں، صرف یہ کہ لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے نماز کا وقت آ چکا ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے بتائے یہاں پر حضرات علماء کرام کی بڑی تعداد، دنیا کے کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے، کسی بھی اسکالر آف اسلام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اذان کا کوئی دوسرا ارتھ ہے؟ اذان کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا، اذان کا کوئی دوسرا انٹینشن نہیں ہو سکتا۔ اذان کا صرف ایک ہی مقصد اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا، to listen, to hear, be informed about، خبر کرنا کسی کو کسی چیز کے بارے میں، سنانا، یہ واضح لفظوں میں موجود ہے۔ مہاراشٹر کے راج ٹھاکرے صاحب، آپ کو بھاشن دینا بہت آتا ہے، اگر بھاشن سے اس دیش کی ترقی ہوگی تو ایک لائن میں سارے اسپیکر کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف عبداللہ کھڑا ہو جائے گا، تمہارے پسینے ایک گھنٹے میں چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں 5 گھنٹے بولوں گا اسی رفتار سے، میرا پسینہ نہیں نکل سکتا۔ صرف بھاشن سے دیش کی ترقی نہیں ہوتی، سمجھ کر قدم آگے بڑھانے، نوجوانوں کو لے کر چلنے سے دیش کی ترقی ہوگی۔ آپ نے یہ کہا صاف لفظوں میں کہ نوائز پولوشن ہوتی ہے اذان سے، نوائز پولوشن 1400 سال سے یہ اذان چلی آ رہی ہے، کبھی نوائز پولوشن نہیں ہوئی، دھونی پردوشن کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ آئے بڑے جانی یہ انپڑھ گواہ جو کہ 5ویں فیل، نرسری فیل، اور انہوں نے انٹر میٹرک کبھی سرٹیفکیٹ جنہوں نے نہیں دیکھا، یہ اتنے بڑے نماز کے اوپر، اذان کے اوپر اتنا بڑا ججمنٹ دے رہے ہیں۔ بھارت کے کسی بھی کورٹ کا آپ آدیش پڑھیے، آبجیکٹو سائنٹیفکلی اگر یہ نقصان دہ ہو کہ نوائز پولوشن ہوتی ہو، تو میں ہر جلسے میں چیخ کر کہوں گا کہ اذان کے اوپر پابندی لگا دو۔ آبجیکٹو سائنٹیفکلی یہ نقصان دہ نہیں ہے اذان، بلکہ اذان تو ایک خوبصورت اور پیاری آواز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑائی کے ساتھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مومن ہو تو اللہ کی بندگی کے لیے آ جاؤ۔ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں باضابطہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی بندگی کے لیے نکل پڑو، وذروا البیع،
खरीद और फरोख्त को छोड़ दो। वो अगरचे नमाज जुमा के लिए है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, सब चीज छोड़कर अल्लाह की बंदगी के लिए सबको जाना चाहिए। अजान के अल्फाज क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस यही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आगे क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तीसरे अल्फाज क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद क्या है? हय्या अलस सलाह, हय्या बमाना ईती, ये किसी वर्ड के ऊपर रिप्लेस है, ओरिजिनल ये वर्ड नहीं। हय्या बमाना ईती, आओ, लस हय्या, हय्या अलस सलाह, अला अस्सलाह, नमाज के कामयाबी के लिए, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ने के लिए आओ। कोई और मीनिंग नहीं, सेम मतलब बता रहा हूं जो अहादीस में मज़कूर। हय्या लल फलाह, हय्या अलस सलाह के बाद हय्या लल फलाह, इसका मतलब हय्या एती, आओ, किस लिए? अल फलाह, अल फलाह मीन्स कामयाबी। द कॉमन वर्ड, the most use of this meaning, there is no intention of prayer of azan, अजान का और कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह लास्ट में खत्म हो जाता है, और कोई मतलब है इस अजान के इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं। अब इसको मिला देते हैं किसके साथ? हनुमान चालीसा के साथ। इस अजान में दो पैगाम है। एक पैगाम यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही बंदगी के लायक है। दूसरा पैगाम यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दो मेन पैगाम, एक तो ऑर्डर है नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ये दो पैगाम, तीसरा कोई अर्थ नहीं। एक का मतलब अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के